اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ چلیے، کان لنا بالبصرۃ قاضی، بصرہ میں ہمارے ایک قاضی تھے، یقال له عبداللہ بن سواری، جن کا نام عبداللہ بن سوار۔ لم ير الناس حاکما زمیتا رکینا ولا وقورا حلیما، لوگوں نے ایسا حاکم فیصلہ، حاکم سے مراد یہ فیصلہ کرتا ہے، وہ حاکم نے جو حکومت کرتا ہے، یہ کیا تھے؟ قاضی تھے نا، اس لیے حاکم سے مراد فیصلہ کرتا ہے، ایسا فیصلہ کرنے والا جو باوقار ہو، سنجیدہ ہو، ولا وقور حلیم، تو رکین اور زمین اور وقور یہ سب تقریباً ایک ہی معنی کے، نہیں گا، ولا حلیم، اور نہ ہی بردبار دیکھا، ضبط من نفسی، جس نے اپنے آپ پر ضبط کیا ہو، وملک من حرکت، اور اپنی حرکت کو قابو میں رکھا ہو، مثل الذی ضبط و ملک، ان کے جیسا جو ضبط اور کنٹرول انہوں نے یعنی قاضی صاحب نے رکھا۔ معمول کی فرما رہے ہیں کان یصلی الغداۃ فی منزل، نماز صبح فجر کی نماز گھر میں پڑھتے تھے، وہو قریب الدار من مسجد، اور گھر ان کا ان کی مسجد سے قریب، فیاتی مجلسہ، وہ اپنی نشست جگہ آ جاتے، فیحتوی، حبوا بات کے بیٹھ جاتے، حبوا جانتے ہو کیسے بیٹھتے؟ چلیے، ولا یتقی، اور ٹیک نہیں لگاتے، فلا یزال منتصبا، تو برابر ان کی ٹانگ کھڑی رہتی، ٹھیک ہے نا، انتصبہ کھڑا ہونا، لا يتحرك له عضو، اور ایک معنی انتصبہ کا جم جانا، نصبہ گاڑ دینا اور انتصبہ گڑ جانا، یعنی جمے رہتے برابر، لا يتحرك له عضو، اور ان کا کوئی حصہ حرکت نہیں کرتا، ولا التفت، اور نہ ادھر ادھر دیکھتے تھے، متوجہ ہوتے تھے، ولا تحل حبوته، ان کا حبوا کھلتا بھی نہیں، ولا يحل رجلا على الاخرى، اور ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھتے بھی نہیں تھے، احل اتار دینا، حل اترنا اور احل اتارنا رکھنا، ولا يعتمد على احد الشقين، اور نہ اپنے کسی ایک پہلو پر سہارا لے، ٹیک لگا، حتیٰ کانہ وہ بنا مبنی، یہاں تک کہ ایسا لگتا کہ وہ کوئی تعمیر شدہ عمارت، کیا ہے تعمیر شدہ عمارت، او صخرۃ منصوبہ، یا نصب کی ہوئی چٹان ہے، سمجھاری عبارت، فلا یزال کذلک، وہ اسی طرح رہتے مسلسل، حتیٰ یقوم الی صلاۃ الظہر، یہاں تک کہ وہ نماز ظہر کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاتے، ثم یعود الی مجلسہ، پھر وہ اپنی نشست سے واپس آتے، فلا یزال کذلک، اسی طرح رہتے، حتیٰ یقوم الی صلاۃ العصر، یہاں تک کہ وہ نماز عصر کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، ثم یرجع الی مجلسہ، پھر وہ اپنی نشست سے واپس آ جاتے، فلا یزال کذلک، وہ اسی طرح رہتے، حتیٰ یقوم لصلاۃ المغرب، یہاں تک کہ وہ نماز مغرب کے لیے کھڑے ہوتے، ثم ربما عاد الى مجلسہ، پھر مغرب کے بعد بسا اوقات اپنی نشست گاہ واپس آتے، بل کثیرا ما یکون کذلک، بلکہ اکثر وہ ایسا کرتے کہ واپس آ ہی جاتے، سمجھاری بات، کب؟ اذا بقی علیہ شیء من قراد العبور، اس لیے کہ جب اسلامی دور تھا، اسلامی جو زندگی جینے کا ایک مزاج تھا، تو صبح فجر سے ہوتی تھی اور رات مغرب سے شروع ہو جاتی تھی، جیسے اسلامی ضابطے میں ہے کہ طلوع فجر سے صبح کا آغاز اور غروب آفتاب سے کیا ہے رات کا آغاز، تو وہ اس پر عمل بھی تھا کہ سب چیزیں بند ہو جاتی تھی، سارے کام ختم ہو جاتے، دکانیں مقفل ہو جاتی تھی، اور لوگ اپنے اپنے خاص معاملات میں داخل ہو جاتے تھے، تو قاضی صاحب بھی اب مغرب کے بعد اپنی خلوت کی طرف چل پڑتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ زیادہ لکھنا پڑھنا ہے، کچھ معاملات ہیں تو وہ اس میں لگے رہتے تھے، اذا بقی علیہ شیء من قراد العہود والشروط والوثائق، جب ان پر کچھ عہد ناموں کا، کچھ شرطوں کا اور دستاویزات کا پڑھنا باقی رہ جاتا ہے، سمجھ باری عبارت، ارے سمجھ رہے ہو؟ پھر اس کے بعد ثم یصلی العشاء الاخرہ، عشاء آخرہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مغرب کو اصطلاح فقہا میں عشاء اول بھی یا اولا بھی کہا جاتا ہے، پھر اخیر یعنی عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور واپس ہو جاتے ہیں، فالحق یقال، وجہ کہا جاتا ہے، برحق کہا جاتا ہے کہ لم يكن في طول تلك المدة والولاية مرة أخرى إلى الوضوء ولا احتاج إليه ولا شرب ماء ولا غيره من الشراب، کہ وہ اس طویل مدت میں اور اس ذمہ داری کی طویل مدت میں ایک بار بھی وضو کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوئے، اور نہ انہیں وضو کی ضرورت پڑی، احتاجہ محتاج ہونا، ضرورت پیش آنا، ضرورت پڑنا وغیرہ، اور نہ کبھی پانی پیا اور نہ کوئی اور مشروب پانی کے علاوہ پیا، سمجھ بات، كذلك كان شأنه في طوال الأيام وفي القصار، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے دن چھوٹا ہو، ٹھنڈک کا زمانہ ہو، پیاس کم لگتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے آسانی سے ہو جاتا ہو، لیکن گرمی کا موسم ہو، مئی جون کا تو پیاس زیادہ لگتی ہے، دن بڑا ہوتا ہے،
تو ہو سکتا ہے ایسا کر تو کا نہیں، یہ سب ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سال کے 12 مہینے کا معمول ان کا تھا. كذلك كان شأنه في طوال الأيام وفي قصارها وفي صيفها وفي شتائها. یہی حال ان کا رہتا لمبے دنوں میں، چھوٹے دنوں میں، گرمی کے موسم میں اور سردی کے موسم میں. وكان مع ذلك، اور وہ اس کے باوجود لا يحرك يدا ولا عضوا، نہ ہاتھ ہلاتے نہ کوئی اور حصہ ہلاتے اور نہ اپنے سر سے اشارہ کرتے. وليس الا ان يتكلم، صرف اور صرف بات کرتے. کیا کرتے؟ اور بات بھی کیا کرتے؟ تو میوجز، بات مختصر کرتے. او جزا یوجز ای اختصر، مختصر گفتگو کرنا ہے. ويبلغ باليسير من الكلام الى المعاني الكثيره، اور وہ مختصر بات سے، تھوڑی سی گفتگو سے بڑے معانی تک رسائی حاصل کر لیتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ترجمہ پلے پڑھ رہا ہے جی صوفی جی؟ سمجھ آ رہی عبارت؟ سمجھ آ رہا ترجمہ؟ نہیں؟ ارے سمجھ آ رہا ہے؟ تم بتاؤ، سمجھ رہے ہو نا باقاعدہ؟ یہ تھوڑا موڑا. فبینما ہوا، ایک دن کا معمول ذکر فرما رہے ہیں کہ فبینما ہوا کذالک، وہ اسی طرح تھے ذات یوم، ایک دن. وہ اصحاب حوالی، اور ان کے ہم نشین، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے بھی ہو سکتے ہیں اور شاگرد بھی ہو سکتے ہیں اور عام جنتا بھی ہو سکتی ہے جو مسائل پوچھنے آتی تھی. تو ہم نشین ساتھ میں رہنے، حوالے ان کے ارد گرد تھے. وفی السماتین ای فی الصفین بین یدی، اور ان کے سامنے دو صفوں میں بیٹھے ہوئے. سقط علی انفی ذباب، آپ کی ناک پر ایک مکھی آ کر گر گئی، مطلب بیٹھ گئی. سقط ہر جگہ گرنے کو نہیں آتا ہے، سقط معاف ہونا، سقط گر جانا، سقط ختم ہو جانا، ٹھیک ہے نا. فاطر المقصد، وہ دیر تک بیٹھ گئی. اطار بیٹھنے کو طویل کیا، دیر تک بیٹھ گئی. ثم تحول، پھر وہ اس نے رخ کیا الی موقع عینی، آنکھ کے گوشے کنارے کی طرف. جب یہاں بیٹھتی ہے مکھی تو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور عام طور سے جب سردی کا موسم ہو اور آنکھ سے پانی وغیرہ کیچڑ نکلتا ہے تو صبح اٹھنے کے بعد آپ کی آنکھ میں مکھیوں کا ہجوم ہوتا ہے، حملے ہوتے ہیں. فرام الصبر علی سقوطه علی الموق، گوشے چشم پر بیٹھنے پر صبر کیا. رام ای ارادہ، صبر کا ارادہ کیا. وصبر علی عزته، اور اس کے کاٹنے پر، کچوکا لگانے پر بھی صبر کیا. ونفاذ خرطومی، اور اس کا سونڈ داخل کرنے ہوتا ہے نا پتلا سا. ایک سونڈ تو وہ ہوتا ہے جو ہاتھی والا ہوتا ہے، تو ہر ایک کا سونڈ الگ ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کا بھی دیکھا ہوگا، مچھر کا کپڑے کے اندر سے گھسا دیتا ہے، معمولی ہے، طاقت اس کے اندر نہیں. تمہاری موچ بہت بڑھ رہی ہے، کبھی خراب ہوتی ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اس کو درست کراؤ، یا پھر ہم پڑھا کے چلیں گے تب آئے کو. اور یوگت بھی نہ وجہ ہو کمانا الصبر علی سقوط انفی، جیسا کہ انہوں نے صبر کا ارادہ کیا، ضبط کا ارادہ کیا آنکھ کے اوپر بیٹھنے پر. من غیر ان یحرک ارنبۃ، بغیر ناک کے بانسے، یہ بانسا ہے ناک کا، ناک کے بانسے کو حرکت دیے. اور یقدم وجهه، یا اپنے چہرے پر شکن لائے بغیر کہ کسی طرح اڑ جائے. او یذب باصبعه، یا اپنے ہاتھ سے دور کیا، ذب یذب دور کیا، ٹھیک ہے. فلما طال ذلك عليه من الذباب، جب ان پر مکھی کی جانب سے یہ معاملہ طویل ہو گیا، دراز ہو گیا. وشغلہ، اس نے ان کو مشغول کر دیا، غافل کر دیا. اوجعہ، تکلیف پہنچا دی. وحرقہ، ان کے اندر سوزش پیدا کر دی، جلن پیدا کر دی. وقصد الى مکان، اور ایسی جگہ تک پہنچ گئی، ارادہ کر لیا. لا يحتمل التغافل عنہ، جس سے غفلت ناقابل برداشت ہے. تو کیا کیا آپ نے؟ اب آپ کی سنجیدگی ختم ہونے لگی. اطبق جفن الاعلی، اوپر کے پپوٹے کو کیا کیا، علی جفن الاسفل، نیچے کے پپوٹے سے ملا دیا. فلم ینہد، تو پھنس کے اڑ نہ سکی. تو میری بات کیا ہوا؟ اڑ نہ سکی. فدعاہ ذلک، جب یہ معاملہ ہوا تو اس چیز نے انہیں مجبور کیا، اس چیز سبب بنی. الی ان یوالی بین الاطباق والفتح، کہ بند کریں اور کھولیں برابر. والا یوالی، کسی کام کو مسلسل کرنا، تو وہ کھولیں اور بند کریں برابر یہ کرتے ہیں. فتنحا، تو دور ہو جاتی یا دور ہو گئی اتنی دیر جتنی دیر میں کہ آپ کا پپوٹا پرسکون ہو گیا. ثم عاد الى موقع، پھر وہ واپس آپ کے گوشے چشم کی طرف آئی. بیشد من مرۃ الاولى، پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ. سمجھا نہیں بات؟ فغمس خرطومہ، اپنی سونڈ کو
ایسی جگہ دھسایا گھسایا غمس داخل کرنا. پر آپ نے پڑھا ہوگا حدیث کے اندر کہ اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. کہ جب تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو نیند سے اٹھے تو اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل ضرور نہ کرے جب تک کہ اسے دھل لے. تو غمسن مانے داخل کرے. فی مکان قد آذاه فیہ قبل ذلك, جس جگہ اس نے اس سے پہلے تکلیف پہنچا دی تھی. کہ فکان احتمال وقل, تو ان کا تحمل اور برداشت کم ہو گیا. وعجز عن الصبر علیہ, اور اس پر صبر و ضبط رکھنے کی بے بسی دوسری مرتبہ زیادہ. فحرک اجفان, انہوں نے اپنے پپوٹوں کو حرکت دیا. وزاد فی شدت الحرکہ, اور حرکت دینے میں شدت اختیار کی اضافہ کر دیا. وَأَلَحَّ فِي فَضْلِ الْعَيْنِ, اور کیا کہتے ہیں آنکھ کو کھولنے میں ضد کیا, مطلب آنکھ کو برابر کھولے رہے. الح اصرار کرنا, کسی عمل میں اڑ جانا, ٹھیک ہے. وفی تطابق الفتح والاطباق, اور کھولنے بند کرنے کے معاملے میں لگے رہے. فتنحى عنه, تو مکھی دور ہو گئی اتنی دیر جتنی دیر کی آپ کی حرکت پرسکون رہی, ٹھیک ہے. ثم عاد الى موضعه, پھر وہ اپنی جگہ واپس آ گئی. وما زال يلح علیہ, وہ برابر ان پر اس چیز کا اصرار کرتی رہی اور ضد کرتی رہی, لگی رہی. حتى استفرغ صبره, یہاں تک کہ اس نے آپ کے صبر کو ختم کر دیا, خالی کر دیا. وبلغ مجهوده, اور وہ اپنی آخری کوشش اور حد تک پہنچ گئے. فلم يجد بدا من ان يضب عن عينيه بيده ففعل, انہیں اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھ سے مکھی دور کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ملا. انہوں نے کوئی چارہ نہیں پایا اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھ سے مکھی کو دور کرنے کے علاوہ. ففعل, چنانچہ انہوں نے یہ کام کر ہی دیا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارے سمجھ رہے ہو؟ وعیون القوم ترمکو, اور رمق کے معنی ہوتا ہے کنکھیوں سے دیکھنا, باقاعدہ نہیں, کیسے دیکھنا, کنکھیوں سے. آپ دیکھ تو رہے ہیں لیکن سامنے والے سمجھتے ہیں کہ دیکھ نہیں, جسے کہتے ہیں گوشے چشم سے دیکھنا. ترچھی نگاہ کے لیجیے, بالکل سڑی بھاشا میں. تو لوگوں کی نگاہیں کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی, ہیں چلیے ترچھی نگاہ سے دیکھ رہی, یہ کہہ لیجیے. کان نہ ہوں, گویا کہ وہ انہیں دیکھ ہی نہیں رہے. فتنحى عنه, مکھی ان سے دور ہو گئی. بقدر ما رد يده, اتنی دیر جتنی دیر کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو واپس کیا اور ان کی حرکت پرسکون ہوئی. پھر وہ واپس آ گئے اپنی جگہ. برابر یہ سلسلہ چلتا رہا اور سب لوگ تماشا دیکھتے تھے. اور یہ اس شخص کے ساتھ ہو رہا جو انتہائی آخری درجے کا کیا سنجیدہ باوقار مانا جاتا ہے. ثم الجاءه الى ان ذب عن وجهه, پھر اس نے انہیں مجبور کر دیا تو اپنے چہرے سے مکھی کو دور کریں. بطرف کمہ, اپنی آستین کے کنارے سے. ثم الجاءه الى ان تاب ذلك, پھر اس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ اسے جاری رکھیں, سلسلہ وار کرتے رہیں. وعلم ان فعله كله بعين من حضره من امنائه وجلسائه, اور انہوں نے اس بات کو جانے یقیناً ان کا تمام عمل ان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے جو ان کے ہمنشین اور امنا میں سے ان کی خدمت میں حاضر ہیں. فلما نظروا الیہ, جب ان لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ نے کیا کہا, اشہد, میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ان الذباب الجو من الخنفس, ایک پرندہ آپ دیکھیں گے جس کو بھونرا کہتے ہیں, دیکھا ہے؟ گبریلا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اس کو دیکھ لو, ہیں یوٹیوب اس پہ, فیس بک پہ دیکھ لینا, گوگل پہ دیکھ لینا. جب آپ اس کو ڈالیں گے معنی الخنفسہ, اس کے بعد آپ کو اس کی شکل سامنے آ جائے گی, دیکھیے گا. آپ ہو سکتا ہے آپ اپنے علاقوں میں اس کو کسی اور نام سے جانتے ہیں, لیکن آپ اس زبان میں اس کو جاننا ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کیا اس چیز کو وہاں کیا کہتے ہیں, اس کو یہاں کیا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیجیے گا. سمجھ آ رہی بات؟ ارے سمجھ رہے ہو؟ ہاں, جو چیزیں دیکھنے کی ہیں اس کو دیکھے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ نے سمجھ لیا بھونرا, گبریلا جانتے ہیں, لیکن وہی چیز آپ کے سامنے جب آپ کے علاقے میں آئے گی لوگ کہیں گے یہ وہی چیز آپ عربی پڑھ چکے لیکن جانتے ہیں, شکل سے واقف, اس کو دیکھ لیجیے. تو میں اس بات کا گواہ ہوں کہ مکھی گبریلے سے زیادہ ضدی ہے اور کوے سے زیادہ گھمنڈی اور متکبر ہے. قالا, کہتے ہیں استغفر اللہ, میں اللہ سے مغفرت, اللہ سے استغفار کرتا ہوں. فما اکثر من اعجبت نفسه, کیسے وہ لوگ ہیں جن کو ان کے نفس نے کیا ہے عجب میں مبتلا کر دیا ہے, عجب کا شکار کر دیا ہے.
فاراد اللہ عز وجل ان يعرفه من ضعفه ما كان عنه مستورا، اللہ رب العزت نے چاہا کہ وہ انہیں ان کی وہ کمزوری دکھا دے، بتلا دے جو ان کی نگاہ سے پوشیدہ ہے، ما كان مستورا جو ان سے کیا ہے پوشیدہ ہے۔ وقد علمتم اور مخاطب کیا لوگوں کی تم سب نے جان لیا، تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ انی عند نفسی وعند الناس، میں خود کے نزدیک بھی اور تمام لوگوں کے نزدیک بھی من ارذل الناس سب سے زیادہ سنجیدہ لوگوں میں سے ہوں۔ فقط غلبنی چنانچہ یہ مکھی مجھ پر غالب بھی آ گئی، اور فضحانی مجھے رسوا بھی کر دیا، کیا اضعف خلق اللہ کی کمزور ترین مخلوق۔ ثم تلا قول، پھر آپ نے استشہاد اور استدلال میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تلاوت فرمائی، وَإِن يَسْلُبُهُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ اس کے بعد صاحب مضمون کہتے ہیں قاضی صاحب کے بارے میں، وَكَانَ، یہ تو آپ نے ان کے حرکت کے بارے میں دیکھا، جسمانی سنجیدگی، لیکن زبانی خود بتا رہے تھے وَكَانَ بَيِّنَ اللسان، کہ وہ زبان کی بالکل صاف تھے، وضاحت اور فصاحت کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ قلیل فضول الکلام، غیر ضروری بات کم کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ مَهِيبًا فِي أَصْحَابِهِ، اور اپنے ہم نشینوں کے درمیان باروب تھے، سوتے بھی نہیں تھے۔ ہلو، کیوں سو رہے؟ تو پھر ہم سوئی نہیں تھے، ہم نے کیا ترجمہ کرنا ہے؟ اور وہ اپنے ہم نشینوں کے ساتھ باروب تھے۔ ہاں تو آپ کھولو نا، یہ پڑھنے کا انداز تھوڑی نا کہ استاد ہم نے تم بیٹھو گے ذرا سکینت کا نزول ہو۔ چلو، وَكَانَ أَحَدَ مَن لَمْ يُطْنَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ، اور وہ ان میں سے ایک تھے جن کو ان کی ذات کے متعلق مطعون نہیں کیا گیا۔ نہیں، بہت سے لوگ ہوتے علمی آدمی ہوتے لیکن ذاتی اعتبار سے اچھے نہیں ہوتے، اخلاقی اعتبار سے اچھے، لیکن مضمون بڑا اچھا لکھتے ہیں، مصنف بہت اعلیٰ قسم کے ہیں، لیکن ذاتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے صفر ہوتی ہے۔ وَلَا فِي تَعْرِيضِ أَصْحَابِهِ لِلْمَنَامِ، اور نہ اپنے ہم نشینوں کو بدنامی کا شکار کرنے میں کیا وہ مطعون کیے گئے تھے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اپنے آپ میں ٹھیک ہے، لیکن اپنے علاوہ کو جب بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، ترقی کرتے دیکھتا ہے، تو اس پر جو ہے بدنامی کا دھبا لگاتا ہے، داغ لگاتا ہے۔ تو آپ ایسے تھے، خود بھی اچھے تھے اور آپ کے ساتھی بھی آپ سے محفوظ تھے، معصوم تھے، کسی پر آپ تہمت وغیرہ نہیں لگاتے۔ جہاں الفاظ میں سن میں آیا ہوں